لوور مال لاہور سے ریٹیگن روڈ اور ایجوکیشن یونیورسٹی کی طرف جائیں تو تھوڑے فاصلے پر چوک ٹبہ بابا فرید آتا ہے۔ چوک کے بائیں جانب ایک گلی کے اوپر چلہ کا بابا فرید کا بورڈ نظر آتا ہے۔ یہ ٹبہ گلی کہلاتی ہے۔ گلی میں چند دکانیں چھوڑ کر دائیں ہاتھ ایک چھوٹی گلی ہے جو سیدھی چلہ کا کے داخلی دروازے پر ختم ہوتی ہے۔ داخلی دروازے کے باہر بائیں جانب حضرت معصوم شاہ ولی کا مزار اور ساتھ ہی جامع مسجد ٹبہ بابا فرید ہے۔ داخلی دروازے کے اندر چند سیڑھیاں چڑھ کر آپ ایک خوبصورت پختہ احاطے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر نے اپنے دادا مرشد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کی تقلید میں داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے نزدیک ایک ٹیلے پر چلہ کشی کی جو اب ٹبہ فرید کہلاتا ہے۔ جب آپ نے لاہور میں آ کر حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں چلہ کشی کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور شہر سے باہر دربار سے کچھ فاصلے پر اس بلند جگہ کا انتخاب کیا، ایک چھوٹی جھونپڑی بنائی اور چلہ کشی کا آغاز کر دیا۔ جھونپڑی میں چلے کے لیے 2 بیٹھکیں تھیں جو آج تک موجود ہیں۔ یہ جگہ اب گنجان آبادی کے اندر آ چکی ہے، لیکن جب آپ یہاں تشریف لائے تو یقیناً یہ شہر سے باہر موجود ایک ویرانہ تھا جہاں بے شمار درخت تھے۔ 2 ایک قدیمی درخت اب بھی ٹبہ کے احاطہ میں موجود ہیں۔ سید محمد لطیف اور کنہیا لال لاہوری نے تاریخ لاہور نامی اپنی کتابوں میں لاہور شہر کے باہر کی آبادی اور مکانات کے ضمن میں چلہ کا بابا فرید کا ذکر کیا ہے۔ سید محمد لطیف نے تاریخ لاہور کے صفحہ نمبر 258 پر چلہ بابا فرید شکر گنج کے عنوان سے لکھا ہے، یہ مقدس عبادت گاہ ضلع کچہری کے مغرب میں ایک بلند ٹیلے پر واقع ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پاک پتن کے صوفی بزرگ حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نے 40 روز تک چلہ کاٹا۔ ہر سال 5 محرم کو اس جگہ بہت بڑا میلہ منعقد ہوتا ہے جس میں ہندو اور مسلمان دونوں شریک ہوتے ہیں۔ یہاں پر مسلمانوں کا ایک وسیع و ریز قبرستان موجود تھا، لیکن اس زمین کو اچھا خیال کرتے ہوئے پرانی قبروں کے اس مقام پر اب زندگی کی رونق ہو گئی ہے اور اس پر انگریزوں کے خوبصورت مکان بن گئے ہیں۔ کنہیا لال نے سید محمد لطیف کی نسبت اس مقام کا قدر تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ وہ مکان چلہ بابا فرید گنج شکر کے عنوان سے لکھتے ہیں، یہ متبرک عبادت گاہ ضلع کچہری کے غرب کی طرف واقع ہے۔ اس جگہ کوئی قبر نہیں، صرف ایک پختہ مکان بنا ہوا ہے جس میں بابا فرید گنج شکر چشتی چلہ نشین ہوئے تھے اور اصلی مزار ان کا پاک پتن میں ہے۔ اس روز سے آج تک برابر لوگ ان کا ادب کرتے ہیں۔ 5ویں محرم کو اس جگہ بھاری میلہ ہوتا ہے اور عام و خاص ہندو مسلمان وہاں جا کر چڑھاوا چڑھاتے ہیں۔ یہ مکان ایک بلند ٹیلے پر بنا ہے، مگر حکام وقت کے حکم سے اس کو 4 سمت سے کم کر دیا گیا ہے۔ صرف اس قدر باقی رہ گیا ہے جس میں اصلی مکان چلے کے نیچے ہے۔ پہلے مسلمانوں کا بڑا بھاری قبرستان اس جگہ پر تھا، اب قبریں نہیں ہوتی، اس واسطے کہ چاروں طرف صاحبان انگریز کی کوٹھیاں ہیں۔ اصل اس کا نام فرید آستانہ ہے، مگر اب لوگ فریدانہ کہتے ہیں۔ آمد و رفت کا دروازہ مشرق کی جانب ہے اور درخت ہر قسم کے بکثرت ہیں۔ ناظرین، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی تزکیہ نفس کے لیے چلوں اور مجاہدوں میں نظر آتی ہے۔ انہوں نے مکہ شریف میں جبل فرید ہندی اور بیت المقدس میں زاویہ فریدیہ کے مقام پر سخت چلہ کاٹا۔ آپ نے اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے آستانے پر بھی چلہ کاٹا۔ اس کے علاوہ دنیا کے اور کئی شہروں میں آپ نے مختلف مقامات پر سخت چلے کاٹے اور ایک چلہ آپ نے لاہور میں اس مقام پر کاٹا جہاں آپ ابھی موجود ہیں۔ یہاں ہر جمعرات کو محفل سماع ہوتی ہے اور ہر سال 5 محرم کو، جیسا آپ پہلے سن چکے ہیں، میلہ لگتا ہے۔ عقیدت مند اس دن میٹھی کھچڑی تیار کر کے تقسیم کرتے ہیں۔ کاٹ کی روٹی بھی بہت مشہور ہے جو آپ کے برکات میں آج بھی موجود ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تصوف کی پرخار وادی میں سالکین نے ریاضت و مجاہدے کی عظیم مثالیں قائم کی ہیں، لیکن عبادت و ریاضت اور چلہ کشی میں جو مقام بابا فرید کو حاصل ہے یہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ یہ آپ کی چلہ کشی اور ریاضت و مجاہدہ ہی کی بدولت ہے کہ جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید خاص خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی درخواست پر دہلی تشریف لائے تو عام و خاص آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوئے۔ پھر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے خاص مریدوں نے بھی آپ سے ملاقات کی۔ جب خواجہ معین الدین چشتی نے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو فرمایا، قطب الدین، تم نے وہ شہباز پکڑا ہے جس کی پرواز معرفت کے آسمانوں میں ہوگی۔
خواجہ غریب نواز نے وہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی خاص توجہ سے اور حضرت خواجہ قطب الدین نے روحانی نعمتوں سے نوازا اور حکم فرمایا، فرید الدین اپنے خواجگان کی سنت پر قائم رہنا، جاؤ اور خلق خدا کو اپنے معبود سے شناسا کرو۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے وصال کے بعد دہلی سے ہانسی تشریف لے گئے اور وہاں سے پاک پتن، جسے اس زمانے میں اجودھن کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اجودھن اس دور میں کفار اور مشرقین کا ایک بڑا مذہبی مرکز تھا اور ہندوؤں کا سب سے بڑا راج جوگی اسی علاقے میں رہتا تھا۔ شرک و کفر کے اس مرکز میں بیٹھ کر تبلیغ اسلام کا کام بہت کٹھن تھا، مگر دلوں سے گمراہی کے غبار ڈھلنے لگے اور سینے نور حق سے معمور ہونے لگے۔ خود راج جوگی بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں آیا تو بابا کی ایک ہی نگاہ جلال اسے ہمیشہ کے لیے جمال حق سے آشنا کر گئی۔ عہد حاضر میں بھی صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ سکھ بھی آپ کے عقیدت مند ہیں۔ اس کی وجہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پنجابی شاعری ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری اس قدر مقبول ہوئی کہ سکھوں نے اپنی مذہبی کتاب گرنتھ صاحب میں بھی اسے شامل کر لیا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 7 مئی 1266 عیسوی بمطابق 5 محرم الحرام 666 ہجری کو ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 93 برس عمر پائی۔ شہاب الدین محمد غوری سے لے کر غیاث الدین بلبن تک 10 بادشاہوں کا دور دیکھا اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کے قلوب کو اسلام کی روشنی سے منور کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آخری آرام گاہ پاک پتن میں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شہنشاہ محمد بن تغلق نے تعمیر کروایا تھا۔ آخر میں آپ کی تعلیمات پر مبنی آپ کے کچھ اقوال۔ آپ کا فرمانا ہے، نفس کو اپنے مرتبہ کے لیے خوار نہ کرو۔ اگر تم بزرگوں کا مرتبہ چاہتے ہو تو بادشاہوں کی اولاد سے دور رہو۔ جب کوئی مومن بیمار ہو تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بیماری اس کے لیے رحمت ہے جو گناہوں سے اس کو پاک کرتی ہے۔ درویش فاقے سے مر جاتے ہیں مگر لذت نفس کے لیے قرض نہیں لیتے۔ وہ شے بیچنے کی کوشش نہ کرو جسے لوگ خریدنے کی خواہش نہ کریں۔ اچھائی کرنے کے لیے ہمیشہ کسی بہانے کی تلاش میں رہو۔ ہر کسی کی روٹی نہ کھاؤ بلکہ ہر شخص کو اپنی روٹی کھلاؤ۔ وہ لوگ جو دوسروں کے سہارے جینے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ تساہل پرست، کم ظرف اور مایوس ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کاوش اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔